چیلنج ہے، تم چھپ چھپ کر کے کیوں نکلتے ہو؟ یہ چوری چوری سے تم کیوں تخریفیں کراتے قانون میں؟ اگر ماں کا دودھ پیا تو میدان میں آؤ، ہم قلم سے تمہارا مقابلہ کریں گے، ہم کتاب سے تمہارا مقابلہ کریں گے۔ تم اپنے کا رویہ لے کر آؤ، ہم اپنے کا رویہ لے کر آئیں گے۔ تم اپنے کے جھوٹ لے کر آؤ، ہم محمد مصطفیٰ کے سچ لے کر آئیں گے۔ لا جس کو تم نے جھوٹا نبی بنا کر کھڑا کیا، دجالون، کذابون، سلاسون، یہ 30 دجال جھوٹے کذاب آئیں گے۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ مصطفیٰ نے کہا ہے، جن کی زبان کے بارے ہمارے بچے کا عقیدہ ہے۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جڑا نہ بولے پکا بے ایمان آن گوان ویکھڑا کڑا نہیں بولدا ہے شیر تے ہن گواہی پانی۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے یار چس نہیں آئی ہے نہ مجمع سی، ساڈے نبی دی زبان یار ایمان کی دولت سے جو ختم نبوت کا شدائی بیٹھا ہے، ذرا ماں کے دودھ کی طاقت سے ایسے بولو جیسے صدیق نے ڈنگ مارنے والے زہری کو کہا تھا، تو ہٹ کے آ، تو گجا کسے اور دا، تینوں پتہ نہیں اگے یاری نے بہن والا بیٹھا ہے۔ جڑے صدیقی نے ذرا کھڑے کرو ہوں، آج صدیق دی لاج رکھ کے انہیں اڈی نہیں ہٹائی سی، تسی آواز پیچھے نہ ہٹن دے، لے دوبارہ آواز گونجے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے، ذرا بارہویں آواز آئے، ساڈے نبی دی ساڑھے اٹھی پتر مل کے لاگے بے کے تنو ایڈا وڈا واسطہ پایا ہے کہ حضور واسطے بولو، بولتا کیوں نہیں موبائل نو چلے پاتے مل کے پڑھ، ساڈے نبی دی زبان میرا چان پردہ پہ آوے، ماں شکرے جائے میرا چان۔ دوبارہ یہ کرسیاں والوں سے بھی میرا واسطہ ہاتھ کر جوڑ دیتا ہوں، سبھی کی آواز نکلے، ساڈے نبی دی زبان کہ کہتے قرآن کی یاد دکھاؤ، قرآن کی یاد دکھاؤ کہ اللہ نے کہا ہو کہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم قرآن کی یاد بھی سناتے ہیں مگر تم پھر بھی نہیں مانتے، ہم حدیث سناتے پھر بھی نہیں مانتے، مگر ہمارا بچہ یہ جملہ لے کر جاتا ہے، ساڈے نبی دی زبان۔ اچھا چلو میں سٹاپ کرانا ہے، جڑا حضور واسطے آج اچھا بولے یہ حضور دی زیارت ہو جائے، سودا مہنگا کہ سستا۔ اچھا چلو نیڑے آؤ، بھائی طیب کا خاص بیلی ہو ایتھے سیال کو اعلان کر دے یار یہ دی گل میری گل، انہوں پتہ لگ جے وہ کنا خوش ہوئے۔ ہن اللہ کیا ہے، میرے یار دی گل میری گل ہے، جے اسی کہہ دئیے میر صاحب والی مسجد چ ساڈے نبی دی زبان ساڈے، ہاں چس ہوئے ذرا بار والیاں دی آواز ہے، میں ٹھنڈ پا دواں گا اینا مجمع ہے، ساڈے نبی دی زبان۔ اور او میرا پترو ہاتھ جوڑاں گا، تاڑی آواز مرضیاں دے کر وچ انج وجے جویں پل سج کر بلے والیاں نوں وجن دئی۔ لے بھی ہن ٹھنڈ پوے نہ مجمع ہے، ہن میں عشق رسول ویکھنا حضور دی محبت چ کنا ہے، ساڈے نبی دی زبان اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، اور کسے دا مل کے اور کسے دا بیان نہیں۔ پیر میر علی شاہ بھی ختم نبوت کی وکالت کی تھی، میری بات نہ مانو تو ان کی بات مان لو، 1 کروڑ انعام دیتا ہوں کہ کسی کی جوانی کی قسم تم اٹھا لو۔ شاہباں پھاٹک دیتے چینا چوک دی اندر پول دے تھلے چوک چے جدی بیعت کہو میں دی بیعت کرانگا، ساری زندگی جوتا پالش کرانگا، صرف قسم تساں کھانی کہ اے دی میں قسم کھانا ساری عمر دی، ماں لال پیدا نہیں کرے گی جس کی قسم دنیا
دنیا میں ٹھانے والا ہو ایک ہی ہے، کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، رب خود قسم چکے او دی چڑھ دی جوانی دی۔ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرے کہ ہم نے نسبت رسول رکھنی ہے۔ حضور سے نسبت تب توڑنا جب کوئی نقص نظر آئے، جب حضور میں کوئی نقص ہی نہیں تو اب اتنا مجمع ہے، ذرا مل کے کہہ دے کوئی مثل نہ جانی دی۔ کون کہتا ہے کہ یہ بڑے بھائی جیسا مانتے؟ میں اس کو خنزیر مانتا ہوں جو مصطفیٰ کو بڑے بھائی جیسا مانے۔ سنیں، ہم جیسا تم کہتے ہو ویسا نہیں مانتے، مگر اتنا ضرور کہوں گا جیسا ہم مصطفیٰ کو مانتے ہیں ویسا کائنات میں کسی کو نہیں مانتے۔ اور اتنا مجمع ہے، اب تم نے ساتھ مل کر کہنا ہے، تمہیں کھلی چھٹی ہے میری طرف سے، جس کو مرضی اپنا جا کے ہاتھ دے دو، جس کی مرضی بیعت کرو، مگر لکھ کر دینا پڑے گا کہ اس کی جوانی کی قسم ہم اٹھاتے ہیں۔ جاؤ قسم تم دو، بیعت ہم کریں گے، نہیں تو ہماری بات سنیں۔ ساڑھے جملہ ایمان والا ہے، کوئی مثل نہ جانی دی۔ ناصر مدنی جذبات میں صرف جوانی کی بات کر گیا ہے، اللہ کہندہ لَعَمْرُ کا منو یار دی ساری عمر دی قسم ہے۔ پھر کہو سبحان اللہ، اے آسانی بولیا پھر کہو ہائے ہائے ہائے۔ قسمیں چس آ گئی ہے سیالکوٹ تقریر کرن دی۔ ایک میں گل دساں، آج مینوں سنگ لگی ہے، صدیق نے ڈنگ کھا کے ہڈی کیوں دبائی سی؟ انہوں ڈنگ مارن دی چس آ رہی سی، انہوں برداشت دی چس آ رہی سی۔ ہائے ہائے، میں بول رہا نا من چس آئی ہے، اگو مینوں نظر آ رہا ہے کہ حضور دے چوکیدار بیٹھے ہیں۔ ہن میں دوبارہ پڑھنا نال پڑھنا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، سنیے، حضور کی ذات جیسی بھی ذات کسی کی نہیں، حضور کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ذات جیسی نہیں ہے اور بات جیسا ہے کوئی، تو پھر یہ کون سا عقیدہ ہے؟ کون سی ختم نبوت؟ ختم نبوت کا وکیل وہ ہے جس کا عقیدہ مصور کھینچ و نقشہ، جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی۔ یہ ہے عقیدہ۔ ہاں، طیب صاحب کہنے نے جدہ کلمہ پڑھی دا دی گل منی دیئے۔ کدھا سونا جملہ ہے، ایتھے میں نال پڑھونا نال پڑھنا ہے۔ لبی دوبارہ، کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، رب خود قسم چکے او دی چڑھ دی جوانی دی۔ پڑھو، او دی چڑھ دی جوانی دی۔ اچھا، میں تاڑے کل پتہ کیوں کو آ رہے ہیں؟ میں اتنا تقریر کرن گیا ویاڑی آل نشارہ ورکاں تو یار آیا ہے، میں ویاڑی آل تقریر کرن گیا تو میرے یار کی نام سی اسلم صاحب دا بیٹا شعیب، اور بٹراں تو حضرت صاحب آئے نے، میں ویکھ رہا امتیاز صاحب سب والے تو۔ اچھا، میں نے وہ بندہ کہنے لگا مولوی تو ہی میں نے بار بار کو کہندے پڑھو، بیچ بندہ بیٹھا ہے، میں پڑھ، وہ تین کوارا میں آکھیا نا، وہ اٹھ کے آندہ ہے جی اسی پڑھنا تیرا سیاپا قدلی کیتا ہے، میں بابا تو نہ پڑھ۔ جے تے تسی محبت رسول نہ پڑھ رہے ہو، میری مجبوری نہیں، تے اپنا عقیدہ ظاہر کر دو، دنیا والوں کو پیغام جائے کہ یہ پیغمبر کی صورت کا بھی ثانی نہیں مانتے، مصطفیٰ کی سیرت کا بھی ثانی نہیں مانتے۔ اب سبھی نے مل کے کہنا ہے، ہائی مثل نہ جانی دی، پڑھو، کوئی مثل نہ جانی دی، رب خود قسم چکے او دی چڑھ دی دی، کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میرے علی اوتھے جانیوں بولن دی، اوتھے جانیوں بولن دی،
ترجمہ نیڑے کراں تانوں سمجھاواں شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ او ختم نبوت دا پیار سمجھاؤن لی شعر پڑھیا آندے نے اے دے جیسا نہ منیا جے کیوں تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمان دی پھر کہو تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا اوہ فیصلہ کرو گے کہ نہیں کار پاوے نہ کرو اتھے تے کر لو ہاتھ چکو ذرا پتہ لگے کئیاں دا کار فیصلہ نہیں چلتا ہاتھ چکو ذرا ماشاءاللہ اتھے کرو گے فیصلہ میں شعر پڑھاں گا مزمل الدین صاحب اندر آ جاؤ ذرا 2 منٹ میرا چان میری مان اتھے اندر آ مل کے ادھر آ میرا چان گیا ویکھ کنا مجمع پیار کر رہا ہے جب دا جلسہ شروع ہے نہ کرنٹ آیا سی اور ماشاءاللہ مسجد یہ کنداں گونج رہی ہیں عقیدہ بیان ہو رہا ہے ہم حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور عقیدے سے کرتے ہیں اللہ کی قسم لکھ کے دیتا ہوں تم میں کروڑ بھی گناہ ہو میں لکھ کے دیتا ہوں ختم نبوت اور توحید تمہارے پاس ہوئی انشاءاللہ جنت اللہ نے وعدے رکھی ہے یہ عقیدہ پکا رکھنا اب دوبارہ میں شعر پڑھوں گا تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمان دی جتے نیوی پالی نبیاں نے اچھا بھی جیڑے بزرگ شعر پڑھن وہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ حضور ساڑھے ورگے یار سوچنا لی گل خدا کے لیے ہاتھ جوڑنا ہے وہ یہ جی مثالہ نہ دیا کرو وہ بچوں یہ موبائل اتارے اور گفتگو سن جلدی کر اس کو بند کر اتار اس کو تو یہ 2-3 شیطان بیٹھے میں تڑا کرنا لا جا ہاں جی جتنے تسی بیٹھے جائے ایک ایک لفظ سنیں میں کرتا ہوں آپ کے پیج کا پتہ ذرا سنیں اتنا پیارا جملہ کہنے لگا ہوں یہ جتنے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں سنیں حضور کی شان سننی تو ہمارے سے سنیں میں آپ کو جملہ کہنے لگا ہوں کہ حضور مسجد اقصی میں ہیں اور 1.25 لاکھ نبی وہاں ہیں میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے بمانگے دہل سیالکوٹ کی دھرتی پہ کہتا ہوں حضور کی مثال زمین پہ تب دے سکتے ہو جب زمین پہ حضور کا استاد ہو کیونکہ استاد کے ہوتے ہوئے شاگرد جتنا مرضی قابل ہو وہ قابل نہیں ہوتا کیونکہ وہ کامل نہیں ہوتا کامل استاد ہوتا ہے شاگرد نامکمل ہوتا ہے شاگرد جتنا مرضی ترقی کر جائے لوگ کہتے ہیں یار بڑا ہی سیانا ہے پر ہے تے ساڑھے بندے دا استاد ہے نا میں سوال کرتا ہوں سیالکوٹ میں ہم جس نبی کو آخری نبی مانتے ہیں آخری رسول مانتے ہیں اس کا استاد فرش پہ نہیں ملے گا کہاں ملے گا سنیں اگر حضور کا استاد فرش پہ ہوتا مکے والوں نے کہنا تھا محمد مصطفیٰ بڑی شان والے پر ہے تے ساڑھے شاگرد نے اللہ نے کیا سونیا ایک گل منو وارے چ نہیں سنیے اللہ نے کیا سونیا سارا جہان میرے یار کو سکھے گا میرا یار رب رحمان کو سکھے گا حضور کا استاد تمہیں فرش پہ نہیں ملے گا وہ جو مسلمان حضور کا استاد فرش پہ نہ مانے حضور جیسا کسی کو مان سکتا ہے یار تھوڑا جا کھوپڑی سے دھیان دو کہ ساڈا تے عقیدہ ہے کہ حضور جیسا اس فرش پہ نہیں اب حضور کا استاد اللہ ہے ڈائریکٹ اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا ہے یہاں میں جملہ کہنے لگا ہوں نوٹ کرنا یہ قیمتی نکتہ ہے کہ حضور کی شان پہ میں شعر پڑھتا ہوتا ہوں مولانا صاحب نے جب یہ شعر پڑھا ہوگا نا میں ایسے سوچتا ہوتا ہوں تخیل میں خیال میں تصور میں مولانا آپ کا نام کیا تھا لیاقت علی باجوہ صاحب میں غور کردہ ہوں نئے عالم تصور چ جا کے ذرا سنیے میں کہنا نا بھی شیخ القرآن نے جدوں شعر پڑھیا ہوئے گا اینجی تصور ہوئے گا لینا نظر آندیاں ہونگیاں تے لوکاں نو اشارہ کر کے کیا ہوئے گا تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمان دی جتے نیوی پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامان دی
میرا نبی امام امام دا نال سرور دو جہانا دا میور درود سلام دا آ مرشد نبی نو من سجنا تینو عظمت ملے سلام دا اچھا بھئی شیخ القرآن پڑھ جا کے بدے جنہ نسبت توڑی ہوئے گی انہوں نے کی بنے گا کہنے نے کوئی نہیں وارو بندہ جیند نمانی دا لگیے تے کٹ ملدانی پانی دا سامنے حوض دا ایک پیر حقانی دا ہر پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائیا اے چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا ہائے 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 کیسا جملہ جوڑیا تانوی میں کہنا ہے لوگو حضور نو آخری نبی مان لو مصطفیٰ تو بعد بھی کوئی نہیں مصطفیٰ تو پہلے بھی کوئی نہیں یہاں جملہ کہنے لگا ہوں ایتھے بار پولیس آجے پہنی جلسہ روکو دو چار بزرگ جان نہ منے سفید داڑھی والا بزرگ جا کے آکھے میرا چند میری مانی انہیں کہنے جی جاؤ کر لو جلسہ سارا عیدگاہ کھڑا ہو کے اڈیاں چک کے ویکھے گا یار افسر بڑا کوڑا اینیاں نو موڑیا سو آج ایک نو منیا سو جج ویکھیے تے صحیح کنو منیا ہے او جدی عیدگاہ روڈ تے جدی جناب جی سیال کوٹ افسر مننے سارا سیال کوٹ اڈی چک کے انو ویکھدا ہے جتے 1.25 لاکھ نبی ہوئے او نہیں ویکھن گے آج کدی میں جذبے نال کھڑا ہو گیا ہے اس دن جذبہ کیسا ہے گا جتھے کوئی بولے گا ہی نہیں پھر کہو یار چس نہیں آئی ہائے ہائے ہون بھی نو قسمیں ہیں نا مجمع پیار آیا ہے کہ حضور کی شان سننے کے لیے یہ لوگ بیٹھے 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی پھر کہو سبحان اللہ کی شان دینا حشرن سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا میرے پیر نے رب نو منا لینا ایتے میں ایک نکتہ ہے سیال کوڑ منچی لگا ہی کانا اچھی بولو کی لگا ہی وہ کانا دجال میں تانو ایک تھے اور گال کہنا ہے انہوں غلام محمد نہ کیا کرو غلام محمد نہ کیا کرو انہوں گاما مستری کیا کرو چلے ہو نام دی نسبت دی لاج رکھو جڑا پوچھے ان کا گاما کانا سچی گل اس کانے نو آندے نے اے جی نبوت دا تاج اللہ نے پوایا ہے آؤ تانوں بشرموں میں دساں کہ میرے نبی دی شان ویکھو نبی ہوندا ہی ہوے جڑا صورت دا بھی سونا ہوے تے سیرت دا بھی سونا ہوے اچھی بولو صورت دا بھی سونا ہوے تے ایتھے اگلا جملہ سننے والا ہے بڑا قیمتی ایمان تازہ کر دے گا مصطفیٰ نو ماننے والا سیال کوٹ منشی لگا مرزا کانا تے تنخواہ کنی سی 15 روپیے کنی سیال کوٹ شہر چے منشی لگا میرا سوال ہے مرزیانو علماء کرام یہ میرا سوال ہے کہ منشی دا کام ہوندا ہر والے فکر چ رہنا کہ پتہ نہیں مالک نے کدوں صاحب مانگ لینا انہیں صاحب کٹھا کر کے برقیاں تے لکھ کے رکھیا ہوندا انہیں کہا منشی صاحب کر وہ صاحب جاؤ صاحب آ روکڑ آ خرچے آ آمدے آدھار ہے میرا سوال ہے پوری مرضیت سے یہ مرزا منشی تھا سیال کوٹ میں حساب کتاب لکھتا کرتا تھا میرا نبی شافی محشر ہے جس کے کہنے پہ اللہ نے لوگوں کے حسابوں میں نرمی کر دینی ہے میرا نبی شافی محشر ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں دینا حشرن سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا پڑھو میرے پیر نے رب نو منا لینا
اس امت دے گناہگارانو سیال کوٹ دے گناہگارانو میرے پیر نے سینے لا لینا